بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ بزرگان محترم، عزیزو، دوستو اور بھائی، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے گوش گزار کی گئی جو نہایت ہی اہم عنوان پر ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کی ہر آیت، قرآن مجید کا ہر حکم اہم ہی اہم ہے، اس میں کوئی غیر اہم بات نہیں ہے۔ ہمارے دین کے لیے، ہماری دنیا کے لیے، ہماری آخرت کے لیے بھلائی کی اہم ضروری باتیں قرآن و حدیث کے اندر اللہ نے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کی۔ لیکن بعض اعتبارات سے کوئی آیت اور کوئی حکم زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور میں لوگوں کے ذہنوں کے اندر کچھ ایسے سوالات اور کچھ ایسے اشکالات، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کچھ شبہات پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کے تناظر میں اور ان کے پس منظر میں یہ آیت نہایت اہم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں کے اندر بڑے شکوک ہیں، شبہات ہیں۔ موجودہ حالات کے اعتبار سے جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہر جگہ رسوا ہے، ہر جگہ پسپا ہے، دنیاوی اعتبار سے نہایت نہتا ہے، ہر جگہ ٹھوکریں کھا رہا ہے، سکون کا نام و نشان نہیں ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اس سے چھینا جا رہا ہے، اور مسلمان ہیں کہ بس تماشائی بنے دیکھ رہے۔ ان کے پاس نہ قوت ہے، نہ شوکت ہے، نہ طاقت ہے، نہ اور کوئی دنیاوی اعتبار سے بلندی ہے۔ سارے اعتبارات سے وہ رسوا اور پسپا نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے قرآن پر یقین رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور پیغمبر مانتے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمان رسوا کیوں ہے، پسپا کیوں ہے، ذلت اور خواری میں کیوں پڑا ہوا ہے، روز بروز پیچھے کیوں جا رہا ہے، جبکہ دنیا کی قوموں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی قومیں جو کافر قومیں ہیں، بدبخت قومیں ہیں، باغی و سرکش قومیں ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتی،
اللہ کے رسول کو نہیں مانتی، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتی، آخرت کو تسلیم نہیں کرتی، اور وہ کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، شرک میں پھنسے ہوئے ہیں، معصیتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے معصیتوں کے سیلاب کے اندر غرق ہے۔ لیکن اس کے باوجود حکومت ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، اسباب ان کے پاس، ظاہری اعتبار سے عزت اور شوکت ان کے پاس، تمام کی تمام دنیا کی طاقتیں ان کے قبضے میں نظر آ رہی ہیں۔ وہ جس کو چاہے مارے، جس کو چاہے جینے دے، جس سے چاہے اچھا سلوک کرے، جس سے چاہے برا سلوک کرے، گویا کہ پوری طاقت خدائی کی ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ بظاہر یہ حالات ہیں، ان حالات کو دیکھ کر لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کبھی وہ سوچنے لگتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ایمان ہی نے ہم کو پیچھے کر دیا، نعوذ باللہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ حلال و حرام کی تمیز کرتے کرتے ہم پیچھے رہ گئے ہوں اور دوسری قومیں سود کھا کھا کے آگے بڑھ گئی، حرام کھا کھا کے آگے بڑھ گئی، غلط کاریاں کر کر کے آگے بڑھ گئی۔ تو کبھی ذہنوں کے اندر ایسے شکوک و شبہات بعض لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ ایمان میں، اعمال میں پہلے ہی سے کمزور ہوتے ہیں، یہ سوچ سوچ کر اور بھی کمزور ہو جاتے ہیں، ارے بھائی ایمان کی وجہ سے کچھ نہیں، اعمال کی وجہ سے کچھ نہیں، دیکھو ہم کو آگے بڑھنا ہے، چھوڑو ایک طرف ایمان کو، چھوڑو ایک طرف اعمال کو، چھوڑو تقوی کی باتوں کو، چھوڑو آخرت کی باتوں کو، دیکھو دنیا کے اندر کافر قومیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں، یہاں سے آسمان تک پہنچنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم ہیں کہ رسوا ہیں اور پسوا ہیں اور پیچھے ہیں اور ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ بھائیوں، ایک بہت بڑا شیطانی وسوسہ ہے یہ۔ شیطان ہر وقت انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اس کو ایمانی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے پیچھے ڈھکیل دینا چاہتا ہے، اس لیے ایسے ایسے شبہات ان حالات کے اندر ڈال دیتا ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر، تاکہ ان کا رہا سہا وہ چھوٹا موٹا جو ایمان ہے وہ بھی غارت ہو جائے، وہ بھی کافروں کی صف میں جا کے کھڑے ہو جائے، وہ بھی نمرود کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ، ایسے بدبختوں کے ساتھ یہ بھی جا کر مسلمان کھڑا ہو جائے، جو ایمان تھا وہ پھینک کے چلا جائے۔ یہ ہوتا ہے اس کا حربہ، اور اسی لیے وہ ایسے وسوسے ڈالتا ہے، شبہات پیدا کرتا ہے۔ میں آج آپ کو اسی کا جواب قرآن مجید کی کچھ آیات سے دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک بات آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر صاف و صریح ایک اعلان کیا ہے، اسی کی ایک آیت میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ قرآن کا اعلان ہے، جس سے زیادہ سچی کوئی کتاب نہیں، اللہ کا پیغام ہے، جس خدا سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ بات کہنے میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ وہ سچا خدا اپنی سچی کتاب میں قیامت تک کے تمام انسانوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ ایک اعلان کر رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، سچا خدا اپنی سچی کتاب میں قیامت تک کے تمام لوگوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ اعلان کر رہا ہے۔ کیا اعلان ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں کے رہنے والے لوگ، شہروں میں بسنے والے لوگ
آبادیوں میں آباد ہونے والے لوگ ایمان لے آئے، آمنوا واتقوا، ایمان لائے اور تقوی کی زندگی اختیار کر لے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے اوپر زمین اور آسمان کی برکتوں کے دھانے کھول دیں گے۔ عجیب و غریب آیت ہے، بہت بلند ترین مضمون ہے۔ اللہ صاف صاف کہتے ہیں اگر بستیوں کے رہنے والے، شہروں کے رہنے والے، آبادیوں میں بسنے والے ایمان لائے اور تقوی کی زندگی اختیار کر لے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دہانے ان کے لیے کھول دیں گے۔ اس میں اعلان ہے کہ جہاں ایمان اور تقوی کی یہ برکت ہے کہ آخرت میں نجات ملے گی، آخرت میں بلندیاں ملے گی، آخرت کی نعمتوں سے ان کو نوازا جائے گا، قرب کی منزلوں میں ان کو گزارا جائے گا، اللہ کی رضا ان کو دی جائے گی، بہت بلند 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 چیزیں ان کو دی جائیں گی جس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ وہیں پر ایک یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر بھی ان کے لیے راحت کا، ان کے لیے عزت کا، ان کے لیے شوکت کا، ان کے لیے ہر طرح کی آسائش کا، ان کے لیے ہر طرح کی بہترائی کا اللہ کے ہاں سے فیصلہ ہوگا۔ یہ اللہ نے ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو آدمی بھی مومن ہو، مرد ہو کہ عورت، اگر وہ نیک عمل کرتا ہے، جو بھی ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، مومن ہونے کے ساتھ اگر وہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو مزیدار زندگی دیں گے، ہم اس کو عزت والی زندگی دیں گے، اس کو خیر اور عافیت والی زندگی سے نوازیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حیاتاً طیبہ کا ترجمہ کیا ہے مزیدار زندگی۔ جو بھی مومن مرد ہو کہ عورت نیک عمل کرتا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، مزیدار زندگی دیں گے، راحت والی زندگی دیں گے، آسائش والی زندگی دیں گے، عزت والی زندگی دیں گے۔ ہم ایسی زندگی دیں گے، یہ زندگی دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر کے اندر اپنی جلیل الشان کتاب حیات المسلمین میں اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ وعدہ صرف آخرت کے لیے ہے، بلکہ اللہ نے مطلق بیان کر کے بتا دیا کہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں تو ہوگی ہی اس کی زندگی بھلی، آسائش والی، راحت والی، عزت والی، شان و شوکت والی، اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی اس کو اللہ تعالیٰ ایسی زندگی عطا فرمائے گے۔ ان آیتوں سے اللہ نے صاف کہہ دیا، واضح کر دیا کہ ایمان کا ثمرہ، ایمان کی برکت، اعمال کی برکت، تقوی و طہارت کی برکت دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے، دونوں جگہ کے لیے اللہ کا یہ وعدہ۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور نصارہ کے سلسلے میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ یہ اگرچہ یہود اور نصارہ کے بارے میں ہے، لیکن اصول عام ہے، قانون عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ یہود تورات پر عمل کرتے اور یہ عیسائی لوگ
اپنی کتاب انجیل کے اوپر عمل کرتے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے احکام نازل کیے گئے ان کے اوپر اگر یہ عمل کر لیتے. اللہ نے یہ سب باتیں اس کے اندر بیان کی. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، تورات پر عمل کرتے، انجیل پر عمل کرتے، اور جو ان کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل کیا گیا اس کو بھی یہ لوگ مان لیتے. نتیجہ کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے نیچے سے دونوں جگہ سے اللہ دہانے کھول کر ان کو کھانا دے دیتا. لَأَكَلُوا، اکلو مانے کھاتے، یہ کھاتے. اب وہ کھانے کا جو لفظ ہے نا عربی کے اندر یہ بہت عام لفظ ہے، کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کھانے کے علاوہ جو بھی چیز استعمال میں لائے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی محاورہ ہے، ہم بولتے ہیں کہ بھئی اس نے تو اس کی پوری جائیداد کھا لی. جائیداد کھالی کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو اٹھا کے منہ میں ڈال لیا. ظاہر بات ہے کھا لینے کا مطلب استعمال میں لایا. تو استعمال کرنے کے لیے بھی لفظ عقل استعمال ہوتا ہے، اور اردو کے محاورے میں بھی کھانے کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی کو اللہ نے یہاں پر استعمال کیا. لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر یہ تورات پر عمل کرتے، انجیل پر عمل کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا اس کے اوپر عمل کر لیتے تو اوپر سے نیچے سے ان کے لیے دہانے کھول دیے جاتے اور بے شمار نعمتیں ان کو دی جاتی اور اس کو استعمال کرتے. معلوم ہوا کہ دین پر عمل کرنے کا نتیجہ، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا نتیجہ، اللہ کے احکام پر عمل کا نتیجہ، دین پر استقامت کا نتیجہ، تقوی و طہارت کا نتیجہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی ظاہر ہوتا ہے. یہ اللہ نے صاف صاف بیان کر دیا. میں نے کئی آیتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور مسئلہ بالکل واضح ہے. لیکن اب سوال یہ ہے، جو لوگوں کو جھنجھوڑتا رہتا ہے اور اندر سے ان کو ہلکان کر دیتا ہے اور اندر سے ان کو ایمان میں کمزوری، اعمال میں کمزوری کی طرف لے جاتا ہے، وہ ہے سوال کہ پھر ہم تو مومن ہیں، ہم کو کیوں نہیں مل رہی ہے دولت؟ ہم بھی تو ایمان والے ہیں. کافر تو دنیا میں آگے بڑھ رہے لیکن ہم آگے نہیں بڑھ رہے. ان کو دولتیں مل رہی ہیں، ہم کو نہیں مل رہی ہیں. سارے خزانے ان کے قبضے میں ہیں اور مومن سب کے سب یہاں سے وہاں تک ان کے ماتحت ہو کے رہ گئے ہیں. جو وہ دے تو لے لے، نہ دے تو نہ لے، وہ مارے تو مر جائے، وہ جینے دے تو جی لے. یہ صورتحال کیوں پیدا ہو گئی؟ جبکہ وہ کافر ہیں اور ہم مومن ہیں. اور اللہ نے مومن کے لیے وعدہ کیا کہ اگر تم ایمان لاتے ہیں اور تقوی کی زندگی گزارتے ہیں تو اوپر سے نیچے سے کھانے کے دہانے کھول دیے جائیں گے، نعمتوں کے راستے کھول دیے جائیں گے، زمین و آسمان کی برکات کشادہ کر دی جائیں گی. تو پھر ہمارے لیے یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ہے سوال. اسی سوال کا جواب دینے کے لیے میں آپ کو جو آیت پڑھی تھی اب میں نے اس آیت سے 2 آیتیں اوپر کی بھی سناتا ہوں تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابھی پڑھی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اس سے پہلے یہ فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جس نبی کو بھی بھیجا کسی علاقے میں، کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں، جب وہاں نبی اپنا پیغام لے کے گیا، لوگوں کو دعوت دی ایمان کی، لوگوں کو دعوت دیا تقوی کی، تو ان کے نہ ماننے پر ہم نے وہاں کے لوگوں کو
تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گرفتار کر لیا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء۔ کتنی صاف آیت ہے، دیکھ لیجئے۔ اللہ کہتے ہیں جس علاقے میں بھی ہم نے کسی نبی کو پیغام دے کر بھیجا اور نبی کا پیغام وہاں پر پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے اگر نہیں مانا، ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا، تو ہم نے وہاں کے لوگوں کی پکڑ کی۔ پکڑ کے دو راستے اللہ نے بتائے، بہت غور سے سننے کی آیت ہے یہ بھی اور اس کے بعد والی آیت بہت ہی قابل غور۔ آج کے زمانے کے اندر تو ان آیتوں پر بار بار تفکر کی ضرورت ہے، بار بار غور و فکر کی ضرورت ہے، بار بار مذاکرے کی ضرورت ہے، بار بار تدبر کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کتنے بڑے اشکالات کا اس کے اندر جواب دے کر ہم سب کو مطمئن کر دیا۔ تو اللہ نے بتایا کہ جہاں بھی نبی کا پیغام گیا وہاں کے لوگوں نے اگر نہیں مانا یا مان کر بھی ان کی بات کے اوپر نہیں چلتے رہے تو ان کو دو طرح آزمائش میں گرفتار کیا گیا۔ پہلی آزمائش کا ذکر ہے پہلی آیت میں، الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، ہم نے ان کی پکڑ کی، تکلیفیں دے کر، پریشانیوں میں ڈال کر، بھوک میں مبتلا کر کے، بیماریوں میں گرفتار کر کے۔ یہ بأسا اور ذرہ کا ترجمہ ہے۔ بأسا مصیبتیں، پریشانیاں، ذرہ تکلیفیں، اس میں بیماری آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا، تنگ دستیاں آ گئی، اور کچھ جو ہے آسمان سے عذابات آ گئے، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، زمین میں دھسنا دھسانا آ گیا، مختلف انداز کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کرتے ہیں اور ان لوگوں کی پکڑ کرتے ہیں جو لوگ کہ نبی کی بات کو نہیں مانتے، نبی کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں اخذنا اہلها بالبأساء والضراء۔ لیکن ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا لعلہم یضرعون، ہم ان کی پکڑ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ گڑ گڑائے، توبہ کر لے، ماننے پہ آ جائے، ان کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے، گڑ گڑاہٹ پیدا ہو، وہ توبہ استغفار کرنے پہ آ جائے۔ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے اور توبہ کر کر کے اللہ کے راستے کی طرف آ جاتے ہیں، نبی کے پیغام کو قبول کر لیتے ہیں، پھر تو ماشاءاللہ مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن اگر پھر بھی نہیں آتے وہ لوگ، تضرع نہیں پیدا ہوتا، گڑ گڑاہٹ نہیں پیدا ہوتی، اپنے گناہوں کی طرف ان کو کوئی توجہ نہیں ہوتی، جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ ہم ایک اور طرح کی آزمائش میں ان کو مبتلا کرتے ہیں، اور وہ آزمائش ہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسائش پیدا کر دیتے ہیں، راحتیں پیدا کر دیتے ہیں، کھانوں کی بھرمار کر دیتے ہیں، عیش و عشرت کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ خوب یہ لوگ اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی زبانوں سے یوں کہتے ہیں حتی عفوا وقالوا، آگے بڑھ جاتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور زبانوں سے یوں بھی کہتے ہیں ارے ہمارے ماں باپ کو بھی ایسا پیش آیا ہے، کبھی بھوک آئی، کبھی تنگ دستی اور کبھی فقر و فاقہ، تو کبھی اس کے خلاف یہ ہو گیا کہ جو ہے یہ آزمائی ختم ہو گئی اور اللہ کی طرف سے راحتیں ہی راحتیں آ گئی۔ یہ دنیا کے اندر چلتا رہتا ہے، یہ کوئی سوچنے کی غور و فکر کی بات نہیں۔ یہ دوسری آزمائش ہوتی ہے۔ پہلی آزمائش تنگیوں سے، فاقوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، عزتوں کے لٹنے سے، مارے جانے سے، اس طرح کی آزمائشوں میں اللہ مبتلا کرتے۔ لیکن جب وہ لوگ ماننے پہ نہیں آتے تو اللہ تبارک و تعالی ایک دوسری آزمائش یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو تنگیوں سے نہیں ڈر رہے، ان کو خوف دلایا جا رہا ہے تو اس سے ان کو ڈر نہیں ہو رہا ہے، اب ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ذرا کھانے پینے خوب دے دیں گے، دنیا ہی دنیا ان کے ہاتھوں میں تھما دیں گے،
لے لو حکومت، لے لو طاقت، لے لو دنیا کی عزت، دے لو مال و متاع، یہ سب تمہارے ہاتھوں میں کھیلے گا، جاؤ تم کو یہ دے دیا۔ اب یہاں پر کوئی آدمی جس کے دل کے اندر رتی برابر بھی کوئی انصاف ہو، رتی برابر بھی کوئی حق و صداقت ہو، وہ اس کو دیکھ کر اللہ کی شکر گزاری میں آ جائے گا کہ اس اللہ نے میری پکڑ کی، میں نے نہیں مانا تو مجھے تو اب کھانے دے رہا ہے، پینے کو دے رہا ہے، لذتیں دے رہا ہے، عیش و عشرت کے سامان دے رہا ہے، میرے ہاتھ میں حکومت کو دے دیا ہے، میرے ہاتھ میں طاقتوں کو دے دیا ہے، اس لیے مجھے شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ لیکن یہ شکر گزاری کرنے کے بجائے الٹا یہ کہتے ہیں، وقالو، کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کو بھی دونوں باتیں پیش آئی تھی، کبھی مصیبت آئی تھی، کبھی راحت آئی تھی، یہ تو دنیا میں ہوتا رہتا ہے، ہم کو بھی ایسے ہی پیش آ گیا۔ یہ اس مصیبت کو اور اس جو ہے فاقے اور جو ہے پریشانی کو اپنے کفر کا نتیجہ نہیں سمجھ رہے تھے، اپنی بے ایمانی کا نتیجہ نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ انہوں نے سمجھا دنیا میں ایسا ہوتا ہی ہے۔ معاف کرنا مجھے، آج ہم میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو اپنی نافرمانی کا نتیجہ نہیں سمجھتے، اپنی بے ایمانی کا نتیجہ نہیں سمجھتے، اپنی بدبختیوں کا نتیجہ نہیں سمجھتے، اپنی معصیتوں اور اپنی گمراہیوں کا نتیجہ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے ان کے اوپر جب دہانے کھول دیے جاتے ہیں، نعمتوں کے دہانے، کھانے کی بارش ہونے لگتی ہے، مال و دولت کا انبار جمع ہو جاتا ہے، شان و شوکت دنیا کی مل جاتی ہے، خوب کپڑے اور لتے مل جاتے ہیں، دنیا کی عزت مل جاتی ہے، منصب مل جاتا ہے، عہدہ مل جاتا ہے، تو پھر وہاں وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری یہاں بھی کوئی آزمائش ہو رہی ہے، بلکہ اس کے بجائے اللہ کو بھول جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دیکھو وہ حالت تھی، اب میری کتنی اچھی حالت ہو گئی، اب تو میں مالدار ہو گیا، اب تو میں اتنا اچھا ہو گیا، میری اتنی بلڈنگیں بن گئی۔ کیسے بنی وہ الگ بات، حرام سے بنی کہ حلال سے بنی، اچھے طریقے سے بنی کہ برے طریقے سے بنی، کسی کے لوٹ کے مار کے بنا لیا بلڈنگیں، کیسی بھی بنی، بہرحال بلڈنگیں بنا بنا کر فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے، میں اتنا مالدار ہو گیا، میں اتنا جو ہے پیسے والا ہو گیا، میں اتنا بڑا عہدیدار ہو گیا، مجھے دنیا میں ایسی عزت اور شوکت مل گئی، اس کے اوپر وہ ران ٹپکانے لگتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ بھائیوں، یہ دونوں باتیں کافروں کی ادائیں ہیں اور کافروں کی عادتیں ہیں۔ جب اللہ آزماتا ہے، مال چھین کر، فقر ڈال کر، مصیبت میں گرفتار کر کے، تب آدمی کو چاہیے تھا کہ وہ ڈرتا اور کہتا کہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، میری بدکاریوں کا نتیجہ ہے، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، پکڑ ہو گئی، میں روزہ نہیں رکھتا، پکڑ ہو گئی، میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، میری پکڑ ہو گئی، میرے ہاں نقصان ہو رہا ہے۔ کیوں نقصان ہو رہا ہے؟ کہ تو نے حلال و حرام کی تمیز نہ کی تھی، اللہ نے تیرے مال کو ضائع کر دیا۔ لیکن وہ اس وقت یہ نہیں سوچتا، بلکہ الٹا سوچتا ہے، یہ سوچتا ہے کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے، میرا دکان نہیں چل رہا ہے اس لیے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، ورنہ تو میں اتنا بڑا فرشتہ ہوں، نبیوں کی طرح ہوں، میں تو معصوم ہوں، مجھے تو کوئی گناہ کبھی ہوا نہیں، اس لیے اگر مجھے تکلیف آ رہی ہے تو میرے گناہوں کا نتیجہ نہیں، میری بے ایمانیوں کا نتیجہ نہیں، کسی نے ضرور جادو کر دیا ہو۔ جادو کس نے کیا؟ لوگ بھی عجیب ہیں، جب مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، نقصان ہوتا ہے، تجارتیں ٹھپ ہونے لگتی ہیں، بربادیاں آ کے گھیر لیتی ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، مخلوق کی طرف ذہن کو دوڑاتا ہے، یہ نہیں سوچتا جو سب سے بڑا قدرت والا، جو سب سے بڑا طاقت والا، اس نے مجھ کو نقصان پہنچایا ہے، اس نے مجھ کو نقصان دیا ہے، اس نے میرے اوپر مصیبت کو ڈالا ہے، لعلہم یضرعون، تاکہ میں اللہ کی طرف گڑ گڑاؤں، روؤں،
پلاؤں، توبہ کر لوں، استغفار پڑھ لوں، اس کے لیے اللہ نے میرے اوپر یہ مصیبت ڈالی، یہ سوچنے کے بجائے اب ذہن چلتا ہے تو ایک اور گمراہی کی طرف چلتا ہے، مجھے جادو کر دیا کسی نے، جنات نے آ کر میرا مال لوٹ لیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اس طرف ذہن دوڑاتا ہے۔ اور دوڑانے کے ساتھ یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ کسی کو تلاش بھی کرتا ہے کہ کون جادو کیا ہوگا۔ اب کسی عامل کے پاس جاتا ہے، عامل تو ویسے بھی ٹھگ ہوتے ہیں، میں تو برملا آج سے نہیں، یہاں تقریباً 35 سال سے اس ممبر پہ بولتا آ رہا ہوں، اسی ممبر پہ نہیں جہاں جہاں جاتا ہوں وہاں بولتا ہوں۔ عام طور پر تو یہ عاملین نہ اللہ کا ان کو خوف، نہ رسول کا ان کو ڈر، نہ آخرت کی ان کو کوئی فکر، نہ مخلوق ہی کا کوئی احترام، نہ مخلوق سے کوئی ہمدردی بغمخواری، مال لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور جھوٹ موٹ انسانوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ اب عامل کے پاس گیا تو عامل صاحب نے دیکھا، الٹا سیدھا کچھ حساب نکالا، حساب نکالنے کے بعد قسمت کا فیصلہ سنا دیا۔ ایک بار ایک عامل کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، کسی اور کام سے ایک صاحب سے ہمارے ایک استاد آئے تھے، ان کے تعلق تھا تو ان سے ملنے کے لیے گئے، میں ان کو لے کے گیا، آج سے بہت سال پہلے کی بات۔ تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا ایک آدمی آیا ان کے پاس، آدمی آ کر کہنے لگا حضرت میں جو ہے ایک ٹریکٹر لاری خریدا ہوں۔ اس نے کہا میں ایک لاری خریدا ہوں، اب مجھے یہ معلوم کرنا ہے یہ لاری میرے لیے میری قسمت میں اچھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تو غیب کی بات ہے، لیکن وہ عامل اسے بھی بولتا ہے، جبکہ قرآن و حدیث بتا رہے غیب کا علم سوا اللہ کے کسی کو نہیں، قسمت کی کسی کی کوئی بات کوئی انسان نہیں جان سکتا، اللہ بتائے تو جان سکتا ہے۔ لیکن اس آدمی نے آ کر جب پوچھا کہ میں نے لاری خریدی ہے، آپ بتائیے کہ یہ میرے لیے اچھی ہوگی کہ بری ہوگی، کیا اس کے بارے میں ہے؟ انہوں نے کہا ذرا نمبر بولو اس کا۔ میں بیٹھا ہوا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، وہ ہمارے استاد بھی بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا نمبر بولو۔ اس نے نمبر بتایا، انہوں نے کچھ ایسا ڈالا، ڈالنے کے بعد میں کہا نہیں تمہارے لیے بہت اچھی ہے گاڑی، لے کے جاؤ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد رکھو بھائیو، یہ ڈھکوسلا ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، ڈنکے کی چوٹ بول رہا ہوں، صاف صاف بول رہا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بول رہا ہوں۔ لیکن آج دھوکہ کھانے والے دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں اور بار بار دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کے چکر میں جاتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا اگر مصیبت آئے، پریشانی آئے، سب سے پہلے سوچو کہ کہیں میری بے ایمانی کا تو نتیجہ نہیں ہے، کہیں میری بدعملی کا نتیجہ تو نہیں ہے، کہیں میری نمازوں سے غفلت کا نتیجہ تو نہیں ہے، کہیں میری بے حیائیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے، کہیں میری معاشرت کے اندر قصور کا نتیجہ تو نہیں ہے، میری بد اخلاقی کا نتیجہ تو نہیں ہے، میں نے کسی کے دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچائی ہے، میں نے ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کر دی ہے، میں نے کسی بڑے اور چھوٹے کی بے ادبی و گستاخی تو نہیں کر دی ہے، میں نے اپنے استادوں کو ناراض تو نہیں کر دیا ہے، میں نے علماء کی توہین تو نہیں کر دی ہے، میں نے دین کا کہیں مذاق تو نہیں اڑایا ہے جس کی وجہ سے خدا کی پکڑ میں آ گیا ہو اور مجھے بے پار کے اندر نفع کے بجائے نقصان ہو رہا ہے، بیماریوں میں مجھ کو گھیر دیا گیا ہے اور مصیبتوں میں مجھ کو ڈال دیا گیا ہے اور اس طرح کی چیزوں کے اندر پھنسا دیا گیا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس وقت یہ غور کرے، لیکن کافر اس پر غور نہیں کیا کرتا۔ قرآن یہ بتا رہا ہے، اس کی روشنی میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا جب میرے سے تھوڑی سی بھی کہیں پر خدا کی فرما برداری میں قصور ہو جاتا ہے، کمی ہو جاتی ہے، تو میں اس کا اثر میری بیوی کے مزاج میں بھی دیکھتا ہوں، میرے گھوڑے میں بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میری اگر کوئی میرا قصور ہو جاتا ہے، کوئی نافرمانی کر دیتا ہوں، چھوٹی سے چھوٹی بات، تو میں دیکھتا ہوں کہ بیوی کا مزاج بگڑ گیا ہے۔
وہ یہ سمجھ رہے ہیں بیوی کا مزاج بگڑا تو میری وجہ سے بگڑا. ہم ہوتے تو کہتے کسی نے جادو کر دیا ہے. وہ کہہ رہے جادو ہی ہے کہ میں نے نافرمانی کر دی, میں نے اللہ کا قصور کر دیا, میں نے کسی چیز کے اندر کمی کر ڈالی, اس کا اثر بیوی کے مزاج میں دیکھتا ہو. کہتے ہیں یہاں تک کہ گھوڑے کے مزاج میں بھی دیکھتا ہو, گھوڑا بھی میرا نافرمان ہو جاتا ہے. یہ ہے مومن کی شان کہ مومن جب اللہ کی طرف سے آئے پریشانی یہ سوچے ہمارا کچھ قصور ہے, ہماری کچھ بے ایمانی ہے, ہماری کچھ بد عملی ہے. اور جب اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہونے لگے یہاں بھی خوف کھائے, ڈر جائے, ارے اللہ میرے اوپر اتنی بارش ہو رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا دے کر مجھے آخرت سے محروم کر دیا جائے. یہاں بھی ڈرتا ہے مومن, نعمتیں کھاتے ہوئے ڈرتا ہے, پانی پیتے ہوئے ڈرتا ہے, نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ڈرتا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا مجھ کو دے دی جا رہی ہو اور آخرت میں محروم کر دیا جائے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے, اور اتنے بڑے مالدار تھے کہ ان کے ہاں مال کا اتنا بڑا سلسلہ تھا کہ ان کی تجارت ایک ملک سے دوسرے ملک تک چلتی تھی, اور وہاں سے یہاں تک جب ان کا غلہ لد کر آتا تھا ایک ملک کے اندر آخری اونٹ ہوتا, اس ملک کے اندر پہلا اونٹ ہوا کرتا تھا. اتنے بڑے مالدار, روزانہ کئی سو آدمی ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے. کہتے ہیں روایت کے اندر آیا ہے دسترخوان بچھایا جاتا, لوگ آ کر غربا مساکین دوست احباب جمع ہو کے کھانا کھانے بیٹھتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو رونا آ جاتا, بے تحاشا روتے, اتنا روتے داڑھی تر ہو جاتی. ان کو دیکھ کر لوگ بھی رونے لگتے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کھانا رکھا گیا, آپ کھانے کے بجائے رو رہے ہیں, لوگ بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہا کرتے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اتنی دولت اللہ نے دنیا میں دے دی کہیں مجھے آخرت میں محروم نہ کر دے, اور یہ دولت میری آزمائش کے لیے نہ دی گئی. یہ ہوتی ہے مومن کی شان. بہرحال یہ ٹاپک ابھی پورا نہیں ہوا, ادھورا سا ہے. پوری حقیقت ان سوالات کے جوابات کے ساتھ آپ کو اس وقت میں معلوم ہوگی جب آگے اس کی مزید تشریح آپ سنیں گے. اب اتنی بات آپ ذہن میں رکھ کے چلے, آئندہ اس کی تکمیل ہوگی کہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جب کوئی آدمی نبیوں کی بات نہیں مانتا, اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کرتا اور بد عملیوں بے ایمانیوں کا شکار ہوتا ہے, اللہ دو طرح آزمائش کرتے ہیں, لے کر بھی کرتے ہیں, دے کر بھی کرتے ہیں. اس کو یاد رکھیے. انشاءاللہ بات اگلے ہفتے یہیں سے شروع ہوگی. وآخر